لیکن ہر ایک آیت کے لیے ہے ظاہر ہے، وَلِكُلِّ آیا بطن، اور ہر آیت کا بطن بھی ہے، پیٹ بھی ہے. وَلِكُلِّ بطن سبع بواطن، اس پیٹ وچ بھی ہے کہ 7 پیٹ میں. اور یہ علماء ظواہر کے یہاں مسلم ہے جو میں بیان کر رہا ہوں، اختلافی بات نہیں کر رہا ہوں میں. جتنا علماء ظواہر بھی تسلیم کرتے ہیں وہ کہہ رہا ہوں. وہ ہے کیا باطن؟ ہے تو صحیح نا. آپ نے تو کبھی جانے، یہی سبب ہے کہ کہا گیا ہے کہ اگر شیخ کامل کا کوئی عمل تمہیں سمجھ نہ آ رہا ہو تو چپ رہو. این ممکن اس کی پرواز اور ہے نا، اس کی پرواز اور ہے، تم اپنی پرواز پر ناپنے لگے ہو اس کو، یہی تو ظلم ہے. اور میں ہمیشہ ایک ذہن بناتا ہوں کہ اس بندے کو کبھی بیعت نہیں ہونا چاہیے جو بک نہ سکے، نہیں ہونا چاہیے. یہ کوئی فرض عین نہیں ہے بیعت، یہ سارے سن لو. ہاں مخواہ جناب آپ اگر بکریوں کی طرح بھیڑوں کی طرح بیعت ہو رہے ہیں، نہیں ہے یہ فرض ہے. یہ ذوق شوق کی بات ہے، جس کے اندر ذوق جنم لے لے کہ میرے پر نکل آئیں اور میں سائیں کے قدموں میں اڑ کے پہنچ جاؤں، اس کا کام ہے یہ. وگرنہ زندگی گزر رہی ہے، گزاریے. جو نہیں ہے لاکھوں کروڑوں لوگ بیعت کسی کے، کیا وہ جی نہیں رہے؟ نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، باقاعدہ داڑیاں ہیں، باقاعدہ جس کو تقویٰ کہتے ہیں ظاہراً وہ موجود ہے. یہ جو سلسلہ ہے یہ تو قلبی اصلاح کا نام ہے تصوف، دل کی صفائی کا نام ہے تصوف، اندر کے مانجے اور رگڑے کا نام ہے تصوف. اس راہ میں تو صاحب وہ آئے جسے قدم قدم پہ موت کو قبول کرنا ہو. اور وہ موت کون سی ہے؟ یہ والی موت نہیں جو بندوں پہ آتی ہے، وہ موت اندر نفس کی موت ہے. مثلا آپ یہاں میری غیر موجودگی میں آپ یہاں میری تعریف کر رہے ہیں، قصیدے پڑھ رہے ہیں اور شانے بیان کر رہے ہیں، اور یک لاکھ میں اوپر سے آتا ہوں اور یہ تڑاک سے آپ کو دھپڑ مارتا ہوں سب افراد کے سامنے. وہ ہے نفس کی موت کے نہیں. آپ تو شان بیان کر رہے تھے ہماری، آپ تو ہماری تعریف کر رہے تھے، آپ تو قصائد پڑھ رہے تھے، اور ہم نے انہی لوگوں کے سامنے جن کے سامنے آپ ہماری تعریف کر رہے ہیں، ہم نے آپ کو تڑاک سے دھپڑ دے مارا. تو وہ نفس کی موت ہے. تو یہ قدم قدم پر نفس کی موت ہے. با یبیو بے ان بک جانا، بک جانا، ہاتھ پر تیرے بکا ہوں، ہاتھ تیرے لاج ہے. سمجھ میں آئی ہے؟ یہ گولڑے شریف والے پردے سن. شہنشاہ بغداد پاک کی شان میں ہاتھ پر تیرے بکا ہوں، ہاتھ تیرے، یا قطب یا غوث اعظم یا ولی یا دستگیر، ہاتھ پر تیرے بکا ہوں، بک جانا، بک ایسے بیڑوں کی طرح رخ کیے ہوئے. لو جی تکیا تکی جی بندے بھیت ہو رہے ہیں جی، میں نے بھی بھیت کرو. خبردار ایسے بھیت ہو، جاؤ اپنے ذہن بناؤ، جاؤ اپنی تربیت پہلے کی تیاری کرو. معلوم تو ہو تمہیں، اگر تم بک جاؤ تو یہ بیٹا میرا تمہیں کان سے پکڑ کے جدھر لے جائے تم چلو گے، اور یہ نہیں کہوں کیوں. آپ نکیل آ جائے گی. مثال دے رہا ہوں، ایسے نہیں ہونا چاہیے. بندے 10-15 بیعت ہو رہے ہیں، اللہ جی سانو جی بیعت کرے. اجی کیوں؟ اجی برکت کے لیے. برکت تھوڑی ہے حضور کے دامن کی، اجی جنت کے لیے. جنت تو آپ کے بلا سنگے کا کلمہ تو دل نال پڑھ لیا تھوڑے تے مور لگ گئی.
जन्नती होने दी। बेशक कितने मरहलों से क्यों ना गुजर रहे, क़यामत के दिन बंदा जन्नती होगा इंशाअल्लाह। आपने फरमाया मेरी उम्मत का एक फर्द भी, बच्चा भी जहन्नम में नहीं रहेगा। ये आपका हुक्म फरमान है। कईयों थोड़े बहुत झटके लगेंगे, लिखते हैं उलमाए ज़वाइद कि कईयों को छोटे मोटे झटके लगेंगे और फरमाते हैं एंड में फिर झटके लग के फिर भी वो जाएंगे जन्नत में। खुलूद फिल नार दाइमी मुसलमानों के लिए है ही नहीं। ये प्रोग्राम, ये दो बंदे और बाकी कोई बंदा मोबाइल ना ऑन करे, ये दो बंदे चला रहे हैं और ये हजार लोग इसको देखेंगे सुनेंगे। और मैं बड़े होश से गुफ्तगू कर रहा हूँ, जो मालूम है एक एक बात अभी मैं कर रहा हूँ, मैं मोहतात होकर कर रहा हूँ। खुलूद फिल नार, खुलूद फिल नार, दोज़ख में हमेशा रहना दायमी, ये आपकी तकदीर नहीं है, ये आपकी तकदीर में नहीं है, क्योंकि आपकी तकदीर में जाने जाना है, आपकी तकदीर में दामने रिसालत मुआब है। हाँ, कोई उस दामन की लाज ज्यादा निभाता है, हाँ तो उनको जरा बराबर भी आग के करीब भी न किया जाएगा और किसी को किया जाएगा, मगर फिर उसकी आंखें खोली जाएंगी, फिर वो कहा जाएगा ये मुमकिन नहीं है कि न मानने वाला और मानने वाला एक। ये तो अल्लाह पाक खुद फरमाता है, महबूब मुझे गैरत आएगी इस बात पर कि अगर कोई काफरी कह दे तेरे दामन से लगे हुओं को, लो जी असन तो साढ़ा पे दो तुसा के खट लिया, बसंत चाह के दोस्तों की जनाब सट देता है तो अन के लब्बे तुसा आदे से ला इलाहा इल्लल्लाह, तुसा आदे से मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो के लब्बे तुहान फरमाया मेरी गैरत से बईद है ये बात कि मैं रुसवा करूं और जलील करूं उनको जो मेरी उलूहियत का इकरार करें, उनके सामने जो मुनकिर हूं तो ये मेरी गैरत दोबारा नहीं करे। तो अब तयशुदा बात है, तलखिए आश्र किया हमको तड़पाएगी, खुद ही कदमों में जन्नत चली। और वल्लाह हसन रज़ा खान साहब ने इससे भी ऊपर की बात की है, बहुत ऊपर की, ये नीचे है, इससे ऊपर की बात की है क्योंकि आशिक हैं आप। तो फिर बेत का मकसूद क्या है? कैफो मस्ती, आशनाई और वो रूहानियत और बातनियत कैसे आप ले सकते हैं जब आप ज़हरी तौर पर ही बात न कबूल फरमाएं। बिक जाने वाला अपनी तमाम तर तवज्जो, अपनी तमाम तर तवज्जो अपने शेख के अक़वाल की तरफ करता है, यानी वो क्या फरमाते हैं क्या करते हैं ये, और कई मरतबा बातें समझ नहीं आती तो आप समझने की ज़्यादा कोशिश न करें और अपने चुप करके बात को तस्लीम करें। यानी ये जो मैं आपको अर्ज़ करता हूँ, अखलाक आपके अच्छे हो, अंदाज़ आपका अच्छा हो, मोहब्बत आपसे नज़र आए, खुलूस लिल्लाहियत आपसे नज़र आए। यहाँ बैठे हुए अगर एक साथी दूसरे को ऐसे धक्का मारता है ना या ऊंची आवाज़ में दूसरे से बोलता है, वो हमारे तरीक़ को नहीं समझ पा रहा, बिल्कुल नहीं समझ पा रहा। उसने फिर समझ लिया कि जिस तरह वो होते हैं आम अल्लाह गुल्ला होता है, पीर शीर ये वो फलां फलां, वो अगर करना होता तो मैं आप सबको क्यों मना करता कि अपने मोबाइल बंद कर दें, क्यों मना करता कि आप ये क्लिप श्लिप ना बनाएं, क्यों मना करता कि यूट्यूब से मेरी तस्वीरें हटा दें और फेसबुक से हटा दें, अपनी आइडियाँ बनाएं। ज़्यादा ज़ौक़ शौक़ है
نام کے ساتھ شمالی لکھتے ہیں وہ میں نہیں منع کروں گا، وہ نسبت ہے، وہ لکھتے رہے، وہ ساری دنیا کا طریق ہی یہ ہے۔ طریق پاک کی برگاہ میں گئے تو فریدی ہوئے، اگے باویرہ کو فیض منتقل ہوا تو نظامی ہو گئے، اگر اور اگے منتقل ہو گیا تو آگے وہ نصیروی ہو گئے، اور آگے منتقل ہوا کہیں سیالوی ہو گئے، کہیں گولڈوی ہو گئے۔ یہ طریق ہے، یہ کیا ہے؟ قادری پتہ ہے کس سے ہے؟ قادر سے۔ کس سے ہے؟ قادر سے۔ اس طرح یہ نسبتوں کو ہم نہیں منع کرتے، مگر اوریجنل طریق رکھیں۔ ایک بات آپ سنتے ہیں وہ آپ کے لیے، آپ اسے اٹھا کر پھینکتے ہیں اس میں فیس بک پہ 36,000 نیچے آپ کے غلط کمنٹ لوگ کرتے ہیں، کیا آپ کے دلوں کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی؟ تو پھر وہ کام کیوں کرتے ہیں؟ بات تو آپ کے لیے تھی، جو بات صدیق پاک کے لیے وہ ابو جہل کے لیے نہیں، جو درد صدیق پاک کے سینے میں حضور کا ہے وہ عبداللہ بن ابی کے دل میں نہیں۔ کون کافر کہتے تھے اگر خبر ہوتی تو 70 صحابی بھیج دیتے، اور صدیق اکبر فرماتے تھے اگر خبر نہ ہوتی تو کیسے بھیجتے؟ زمین آسمان کا فرق آ گیا۔ محبت کرنے والے کی نگاہ اور محبت کرنے والے کی سوچ اور محبت کرنے والے کا خیال اور محبت کرنے والے کا انداز اور جناب کریم کی اہل بیت ہے تو آپ دیکھیں محبت کرنے والے ان کی بولی اور ہوتی ہے، ان کے لیے، صحابہ کے لیے، اہل بیت کے لیے، اولیاء کے لیے۔ اور جو محبت نہیں کرتے وہ سرے سے گل ہی اتوں شروع کریں گے، ایک ایک کر سکتے ہیں۔ سمجھ میں دیکھو فرق کتنا آ گیا۔ آپ دیکھتے ہیں کتابیں بڑی پڑھی، آپ دیکھتے ہیں تبلیغ، حالانکہ نام رکھا گیا ہے نماز روزے کی تبلیغ، لیکن مشن یہ ہے اولیاء کو کاٹنا۔ نام کیا ہے؟ یعنی ہم تبلیغ کرنے آئے، اچھا اس تبلیغ میں کریں نا آپ نماز کی بات کریں، روزے کی بات کریں، حج کی بات کریں، زکاتوں کی بات کریں، لیکن ساتھ ہی بولیں گے اے بھائی لوگوں کو کوئی گوشت نہیں ہے، کوئی داتا نہیں ہے، کوئی خواجہ نہیں ہے سوائے خدا کے۔ ہم کہتے ہیں اس پوری دنیا کے اندر ظہوری کسی اور کا نہیں ہے سوائے خدا کے، لا موجودہ الا اللہ ہے، اعتبارات ہیں سارے اور وہ سب خدائی بزرگوں برتر سے۔ تو چالیں دیکھیں کتنی مختلف ہو جاتی ہیں۔ اس لیے آپ اپنی چال درست فرمائیں، آپ اپنا ذہن درست فرمائیں، آپ خود ٹھیک ہو جائیں۔ لوگوں کو تشہیر کرنے کی کوئی حاجت اور ضرورت ہے؟ اگر کسی فقیر کے من میں یہ خیال آئے کہ لوگ مجھے عزت دیں، وہ اللہ کی نگاہ سے گر جاتا ہے۔ یہ کان کھول کے سن لو، دل کے کان کھولو۔ میرے من میں یہ تمنا ہو گیا آپ میرا ہاتھ چھومیں تو مجھے پروردگار عالم کی قسم ہے اس چرپائی سے کھڑا ہونے سے پہلے جو میرے دل کے اندر درد اور سوز ہے اللہ پاک اسے کھینچ لے گا۔ تینوں کیے ہوا ہے درویشن سادھو نو کے لگے سوادہ نہ۔ ہاں آپ چلتے رہیں، اگر اللہ پاک خود ہی کسی کے دل میں آپ کی محبت ڈال دے اس کا ظہور خود بخود وہ کر دے گا، وہ آپ کو ٹینشن نہیں ہے، وہ اللہ کا کام ہے۔ آپ اس ٹینشن میں نہ رہیں، وہ کام کس کا ہے؟ وہ کر لے گا۔ وہ فرماتا نہیں ہے ثم یودع لہ القبول فی الارض، کہ جب ہم اپنے بندے سے محبت کرتے ہیں تو سب سے پہلے تو آسمانوں پہ شعرا اس کا بلند کرواتے ہیں اور پھر زمین میں اس کی قبولیت رکھ دیتے ہیں۔ وہ اس کا معاملہ ہے، وہ خود کرے گا، خود کرے گا، وہ باطنی طور پر معاملہ ہے۔ کیا؟ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، آپ وہ حرم شریف میں داخل ہوئے نا تو ادھر ایک خلیفہ بھی تھا، یہ جو سسٹم تھے نہیں، یہ خلافت عباسیہ اور خلافت بنو امیہ وغیرہ یہ ساری سسٹم چل رہے تھے، فلاں بیٹا فلانے کا فلاں فلاں فلاں۔ تو حضرت امام زین العابدین علیہ السلام جب آپ تشریف لے آئے حرم شریف میں تو
ساری دنیا ایسے ایک دم متوجہ ہوئی. آپ نے نہیں فرمایا اور میں حضور کا بیٹا ہوں. آپ نے نہیں فرمایا میں اہل بیت کا خانوادے میں سے ہوں. آپ نے نہیں فرمایا میرے ابو کا نام حسین ہے. وہ آپ حالی حرم میں آئے, وہ خلیفہ بھی ادھر موجود تھا, اس کے ساتھ فوج تھی, ارکارے تھے, سپاہی تھے. وہ خلق دوڑی حضرت کی طرف. تو کوئی ایک نیا بندہ بھی تھا ادھر, حج کرنے آیا تھا کہ اس نے خلیفے کے پاس ہی پوچھا, کھڑا تھا تو اس نے پوچھا کون ہے یہ؟ اب خلیفے کو سارا پتہ تھا یہ کون ہے. اس نے کہا مجھے کیا پتا کون ہے, نہیں دسیا یہ کون ہے. اس آیا بھائی وہ سج دج جڑی ہے نا یہ کوئی انوکھی جی ہے, بندہ کوئی خاص ہے. مخلوق نے جو اس کی طرف رخ کر لیا نا ایک دم, کوئی بیچ میں راز ہے, یہ بندہ کوئی خاص ہے. وہ کہے نہیں میرے نہیں پتا. ادھر قریب ایک شاعر تھا جس کا نام ہے فرزدق, عربی ہے, اس نے بڑے کلام لکھے ہیں. اچھا یہ کرتا ٹی سی رہا ہے ساری زندگی بادشاہوں, بہت ماہر شاعر تھا. ساری زندگی اس نے بادشاہوں کے قصیدے لکھے. اے بادشاہ بڑا ہنج ہے دہنج ہے. بادشاہ دیا ہنجی جھوٹیاں تریفاں ہوندیاں نا, ادھر 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 ادھر. اب عمران خان کے سامنے کوئی جائے کہیں جا کر کہتے نہیں ہے بھائی پاکستان میں صرف یہی کام کا ہے, نہیں سمجھ آئی بات آپ کو. ہاں تو یہ ایسے کئی لوگ ہوتے ہیں جو کیا کرتے ہیں ٹی سی, جس کی تشریح میں نہیں کرتا. تو وہ کرتے یہ کرتے تھے بادشاہوں کے, مگر قسمت بدلنے لگی اس پر. جب وہ خلیفے نے کہا میں نہیں جانتا, کہ اٹھ کے کھڑا ہو. اس نے کہا میں بتلاتا ہوں یہ کون ہے. اس کا نانا وہ ہے کہ رسولوں نے جس کی اقتدا کے اندر نماز پڑھی ہے. یہ اس خاندان سے تعلق رکھتا ہے جن کے ایما پر سورج پلٹتا ہے, چاند دو ٹکڑے ہوتا ہے, کھجوریں اگتی ہیں, پھلدار ہوتی ہیں, اور جن کے نانا کی ہاتھ میں ککریاں کلمہ پڑتی ہیں, اور ان کے باپ دادا نانا ان کی ہتھیلیوں میں یہ جو گہراؤ تھا یہ کھڈے نہیں تھے بلکہ سخاوت کے بھرے ہوئے سمندر تھے. اب جب اس نے ایسی شان بیان کی تو آپ تک پہنچ گئی بات, آپ تک بات پہنچ گئی. تو آپ نے اس کو پھر 3000 یا 2000 دینار یا 5000 دینار بھیجے. اس نے اس کو خلیفے پھڑ کے جیل چھپا دیتا, ٹھہر تیری تو انہیں دی شان بیان کی. وہ پکڑ کے جیل میں ڈال دیا. آپ نے نذرانہ وہ جو پیسے بھیجے, اس نے جب پیسے دیکھے اور کہا کس نے بھیجے, کہا امام زین العابدین پاک نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ نے اس نے کہا کہ ان کو واپس جا کر دیں اور کہیں کہ میں نے ساری زندگی پیسوں کے لیے تعریف کی ہے, یہ نہیں. اس سے پہلے میں لوگوں سے مال اینٹنے کے لیے جھوٹی شانیں بیان کرتا تھا. زندگی پہلی باری تو سچی گل کی تھی. تو جناب وہ بندہ واپس گیا, اس نے جی پیسے موڑ دیتے. آپ پھر خود تشریف لے آئے. آپ نے فرمایا سن اصل جیڑی چیز دے وہ موڑ دے نا. ایک تو دوسری گل ہے کہ تو سمجھا تینوں سو اس قریب دی وجہ تو نہیں دیتے پیسے, عوض نہیں دیا, معاوضہ نہیں ہے. یہ تو ہم خوش ہوئے تجھ سے اور خوشی سے عنایت کی ہے. رہ گئی بات ابھی بھی اس کا باقی ہے معاملہ سارا, وہ میرا نانا قیامت کے دن کرے گا. اچھا بات کرنے کا مقصد کیا تھا کہ یہ خود خلق کے اندر آپ کی محبت پیدا ہو جانا یہ اللہ کا مسئلہ ہے. مگر آپ نہیں چاہیں گے فقیر ہو جائیں, درویش ہو جائیں. سلسلے بہت سارے ہوتے ہیں اور پاکستان میں بھی بہت سارے ہیں. آپ کسی طرف بھی جا سکتے ہیں. باقاعدہ آپ کو جیکٹ دی جائے گی, ایک جیکٹ باقاعدہ پیسا بھی دے دیں گے. مقصود نہیں ہے زیادہ اس پر تبصرہ کرنا. آپ کی پوری آپ کی اڑیا بنا دیا جائے گا, پیر بنا دیا جائے گا, تویش بھی سکھانا بھی سکھا دیا جائے گا. باقاعدہ ایسے افراد مجھے ملے ہیں جن کو اچھی طرح یہ پروفیسر پاک بھی جانتے ہیں, جنہوں نے ہم سے یہ کہا ہم فلاں جگہ گئے تو ہمیں انہوں نے بندہ پسانی کا گر سکھایا. سمجھ میں آئی یا نہیں آئی؟ ایک قابو کرنے کا
یہ بھی چنگے بھلے اس کے کھاتے چ لگن لگے سن. یہ تو پھر یہاں تے اللہ کی رحمت ہو گئی, چنگے بھلے لگن لگے سن. بڑے انہوں نے ایک دو سفر فرمائے ہیں بھائی شاید میرے کو بھی گر ملے. میں نے کہا پھر ان کو کہ یہ ظلم ہے, بندہ جو بسایا تو کیا بسایا. یہاں تو اقبال پتہ ہے کیا فرماتے ہیں, فرماتے ہیں جبریل بھی تہ دام آئے ہیں. اگر جبریل بھی تجھے, تو نے جبریل کو بھی کر لیا قریب, کیا کیا یزداں تہ دام آئے. پھر بات ہے, بات پھر ہے وہ بھائی گل اصلی یہ ہے کہ اللہ ہی تیرا ہو جائے. کیا ہو جائے؟ اللہ پاک ہی تیرا ہو جائے. ملہ المولا فلاح الکل. بندہ بڑے ٹیکنیکاں ہوندی ہیں, ایک ٹیکنیکا نہ اختیار کرو عاجز ہو جاؤ. تو سو بچوں تانوں تک کے نا مینوں لگے کہ آپ بدل گئے. میں چھپ چھپ کے آپ کو دیکھتا رہتا ہوں, آپ کو معلوم ہی نہیں, یعنی آپ سے چھپا ہوا ہوتا ہوں, ویسے چھپا ہوا نہیں ہوتا. اس کے بہت سارے طریقے ہیں. ہم ویسے ہی چاروں طرف کھڑکیاں ہیں اوپر, اگر اوپر بھی ہم گھومتے پھرتے رہے تو ہم دیکھیں گے آپ کیا کر رہے ہیں, آپ کیا کر رہے ہیں. ویسے ہی نظر مجھے آ جاتا ہے. تو یہ کھڑکی کھولو سامنے سارا ادھر پنڈال نظر آ جاتا ہے, ادھر سے کھڑکی کھولو سامنے سڑک نظر آ جاتی ہے, ادھر سے کھڑکی کھولو. اتنی ساری کھڑکیاں رکھی اس لیے گئی ہیں کہ کہیں سے بھی دیکھا جا سکے کہ تربیت یافتہ افراد کیا گل کھیلا رہے ہیں. اس لیے تو میں بہت خوش ہوتا ہوں جس کو یہ باتیں سمجھ آ رہے ہیں. تو آپ اپنے گھروں میں بھی اس طرح ہو جائیں, عاجزی اختیار کریں, لہیت پیدا ہو جائے گی اپنے گھروں میں بھی. اب یہ یہاں سے آپ جائیں گے, بس میں آپ بیٹھیں, اپنی کار میں آپ بیٹھیں ہیں جی, اور وہاں پر آپ اللہ کو اللہ شروع کریں, ہے تیری ہے وہ یار مذاق کرنے میں کوئی ممانت نہیں. لیکن بات سے گزرنے والا بندہ یہ نہ بولے کہ آپ بے ہودہ ہیں. اچھے طریقے سے مذاق ہو سکتی ہے, پیار سے گپ شپ لگائی جا سکتی ہے, وہ آپ کے اندر تبدیلی وارد ہو. اب دیکھیں یہ ساری تقریر اچھا خاصا میں ذہن تو بنا کے کوئی نعت شریف سن سا, کوئی گل کر سا, جدوں سنگیت اٹھے وہ آدھے اٹھی نہیں, بولے لاتے ہیں آپ تشریف لاتے ہیں. یہ جگہ بھی کوئی نہیں تھی, یہ جگہ جس پہ آپ بیٹھے ہوئے یہ بھی کوئی نہیں تھی, اور بڑی مشکلات تھی. آپ لوگوں سے تو چندے نہیں نہ لیے ہم, اور نہ ہی کوئی ہم نے وہ تمیز والا سسٹم جاری کیا. ویسے ہم یہ کر سکتے تھے, جن کو تھی دو چار نکال دیتے تھے, چلو سلسلہ بن جاتا. نہیں کیا, نہ کریں گے, نہ یہ کریں گے انشاءاللہ, نہیں کریں گے اللہ کے فضل و کرم سے. تو اب وہ کوشش ہوئی. تو ابھی میں سویرے اس ٹائم بارش بہت ہو رہی تھی, یہ ساری رات ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سویا, صرف آپ لوگوں کے لیے اللہ کی رضا کو پیش نظر رکھتے ہوئے تمہارا کوئی تکلیف نہ ہوئے. پھر میں سویرے علی رضی نو کیا, علی رضیا جے میں راتی القاجہ بھی سہ جاتا کہ نہ فجر دی نماز میں کوتا ہی کرنی سی سستی, لیکن الحمدللہ صبح فجر کی نماز میں جتنے لوگ رات کو تھے ایک بھی نہیں تھا جس نے نماز نہ پڑھی ہو. الحمدللہ رب العالمین علی ذالک. اللہ کا اس بات پر شکر ہم ادا کرتے ہیں. اور تقریباً میرا 7 جماعتیں ہوئیں, جگہ تھوڑی تھی, آتے تھے, وہ بارش زیادہ ہو رہی تھی تو آپ سب اس میں شامل تھے. کسی نے ایک نے نماز پڑھائی, دوسرے نے, کسی نے دوسری میں شرکت کی, کسی نے تیسری میں, کسی نے چوتھی میں, کسی نے 5ویں میں, کسی نے ادھر جماعت ادھر بھی ہوئی ہے. میرا خیال ہوئی ہے نیچے حال میں کوئی بندہ آپ میں سے ہے جس نے ادھر نماز پڑھی ہے؟ بولو اونچا کر رہا ہوں اپنا. جماعت ہوئی تھی, اپنی یہ غلطی کی جماعت کرا لینی تھی. چلو اپنی بھی پڑھ لی, اچھا کیا, مگر جماعت کوئی وقت تو سارا جماعت کا تھا. لیکن دیکھو یہ ہوتی ہے برکت کہ وہاں میں بارش میں کھڑا تھا اور سب جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے, اور یہاں نہ آنا ہوا. انہوں نے تنہائی میں نماز پڑھی, اسی کو تو پیر کامل کہتے ہیں. اور کس بلا کا نام ہے. یعنی اگر ہم ادھر بھی متوجہ ہوتے اس وقت, چونکہ توجہ ادھر تھی, تو وہاں سب جماعت سے پڑھ رہے تھے, کیونکہ ہم خود ترتیبیں بنا رہے تھے.
بہن جاؤ. اور ساتھ ساتھ سوچ بھی میں رہا تھا بارش ہے, بارش ساری رات لگی رہی, آپ بھیگ رہے تھے وضو کرنے کے لیے. اب یہ سویرے میں نے پھر یوسف بھائی کو بلایا, اس علی رضی کو, یوسف کو, عثمان کو. ایک بار انہوں نے کہا بھی انہوں نے اجازت دے دو سویرے. میں نے کہا نہیں یار, رات تھکے ہوئے ہوں گے, سو جائیں. لیکن کوئی یہی نہ سوچے بھی روٹی دینی پڑے گی, تو میں نے کہا جمعے کے بعد دعا کر دیں گے. اچھا پھر ہم نے ان سے کہا کہ دیکھو یہ وقت بھی یاد رہے گا ہمیں, یہ وقت بھی ہمیں یاد رہے گا. یہاں ابتدا کے اندر جگہ بعد میں خریدی ہم, تو یہاں گھوڑی بندی ہوئی ہوتی تھی, تو گھوڑی کے برابر میں بیٹھا ہوا ہوتا تھا. تو آپ کے جو پرانے پیر بھائی ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہوتے تھے, گھوڑی ادھر میں بیٹھا ہوں تھا نال گھوڑی دے. تو میں تقریر کر رہا ہوں, گفتگو کر رہا ہوں, وہ پھر کرتی تھی صاحب گھوڑی. وہ وقت بھی گزر گیا, ادھر ایک چھجا ہوتا تھا. اب تو بہت اچھا ہے, آنے والا وقت یقیناً اللہ کی برکات میں امید ہے آپ کو یہ تکلیفیں بھی انشاءاللہ نہیں ہوں گی. ہماری کوشش ہے اللہ کی توفیق سے, اللہ پاک کی دی ہوئی توفیق سے ہماری کوشش ہے کہ ہم ایسے معاملات بنا لیں کہ جس سے آپ کو یہاں جس طرح یہ ادھے کمرے بڑے ہوئے, ادھے گیلریاں بڑے ہوئے, جا اتنی زیادہ ہونے کے باوجود بھی تھوڑی ہے. اللہ پاک یہ پریشانی بھی انشاءاللہ دور فرمائے گا. لیکن ایک بات میں آپ کو بتلا دوں, ادھر بہترین نظام ہو جائے گا, مگر میں پھر ایک بات بتلانے لگا ہوں, وہ سن لو. تم اس نظام کو پھر بھی ترسو. یہاں لنگر بہترین ہوگا, اس سے بھی سب کچھ ہوگا, مگر اس وقت کو تم ترسو گے. یہ ایک راز کی بات ہے, یہ ایک راز کی بات ہے. بلڈنگیں بھی ہوں گی, سب کچھ ہوگا, ادھر آپ کی محفلیں بھی ہوں, مگر اس دور کو, اس وقت کو یہ دقت ہے, مگر اس میں درد ہے, اس میں سوز ہے. اس کو آپ پھر بھی ترسیں گے, آپ کو یاد آئے گا, وقت یاد آئے گا. آپ جس نے مسجد نبوی بڑی ہوئی نا, تو صحابہ دہاڑے مارتے تھے. توسیع ہوئی نا, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ شتیر مجھے پھالا رہا, جو شتیر تھا اس کو ایسے آپ نے ایسے سیدھے سے روئے. حضرت عمر پاک نے کہا یہ مسجد توسیع, آپ نے فرمایا یہ شتیر میرے آقا نے اپنے ہاتھ سے رکھا مسجد کی چھت میں. تو آپ اس دور کو بھی بعد میں ترسیں گے. بلا وقت گزر جاتا ہے, دقتیں ہوتی ہیں بڑی بڑی. صحابہ پاک پر کیسی کیسی دقتیں آئی, کیسی کیسی دقتیں. اللہ کی قسم ایک دن کھانا صحابہ نے نہیں کھایا, دوسرا دن گزر گیا, تیسرا آپ اندروں تشریف لے آئے. صحابہ کی طرف دیکھا, میں اس نے کہا میرے یہ پتھر بندھا ہوا ہے پیٹ پہ. آپ نے کپڑا ہٹایا, 2 پتھر بندھے ہوئے. میرے کلیجے کے ٹکڑوں, میری آنکھوں کے داروں گرا. فرمایا ایک وقت آئے گا تمہیں وسعت ہوگی, تمہیں وسعت ہوگی. گوشت نہیں تھا صحابہ پاک کے پاس کھانے کے لیے اس وقت. اتنا کٹھن دور تھا وہ, اور وہی دور تھا. وہی دور, وہی. آج ہم جاتے ہیں, ہمیں کوئی تکلیف نہیں, کبھی ہمارا سوچ بھی نہیں, کبھی ہمارا ساز نہیں, ہماری چال ڈھال. اس وقت کیا آج تم 1000 سال پہلے مدینہ المنورہ زیادہ اللہ تعالیٰ تشریف و تکریم, اللہ اس شہر کی عزت میں, عظمت میں, ہیبت میں, جلال میں اضافہ فرمایا. لوگ یہاں سے جاتے تھے پروفیسر, اللہ کی قسم لوگ روتے ہوئے جاتے, ہم در مصطفیٰ پہ جا روتے ہوئے جاتے تھے, اور پورا کون کو نکل کے باہر رخصت کرتا, اور وہ دوائیاں پڑ جاتی. اور جب وہاں جاتے صعوبتیں سفر کی برداشت کر کے آگے جانا, اور وہاں پر سیدھے سادے مکان دیکھنا, اور وہاں حالات دیکھنا, اور دقتوں کو برداشت کرنا, اور سیوں کو رونا. یا کا کریم ہماری قسمت میں نہیں تھا ہم آپ کا دیدار کرنا, ہماری قسمت میں نہیں تھا ہم آپ کا ساتھ سفر کرتے.
اب آپ کے روزے پر آ گئے، آپ کے قدموں میں آ گئے، اور جب بندہ لوٹتا تھا تو اس کا دل ایمان سے لبریز ہوتا تھا۔ اب ہم جاتے ہیں، بڑی بلڈنگیں دیکھتے ہیں، آپ ماربل لگا ہوا ہے، سب کچھ ہے میاں، سونے کا پانی مسجدوں میں، اے سی چل رہے ہیں گرمیوں میں، ہیٹر چل رہے ہیں سردیوں میں، اتنی اتنی موٹی قالینیں ہیں، میرے بچوں ہم انہی میں کھو جاتے ہیں۔ آج سے اگر 500 سال پہلے بھی اگر کوئی عام بندہ نہ عالم ہو نہ ولی ہو، نہ عالم ہو نہ ولی بھی نہ ہو، عالم بھی نہ ہو، 500 سال کا پرانا مسلمان اگر قبر سے اٹھاؤ گے، وہ ہمارے حالتوں کو دیکھ کر رونا شروع کر دے گا۔ یہ ایمان اسے کہتے ہیں؟ نہیں، یہ سرکار کی تو میں نے بہت اوپر کی بات کر دی ہے۔ اولیاء کے درگاہوں پر یہ محبتیں تھیں، اور خدام میں یہ محبتیں تھیں، اور مریدین میں یہ محبتیں تھیں۔ کرو غسل کرنا، وضو کرنا، کلمہ پڑھنا، رونا، درود پڑھنا، رونا، اس حالت میں شیخ کے پاس اللہ پاک کی قسم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دروازوں پہ جا کر روتے رہنا، گھنٹوں گزر جانے روتے ہوئے، اور اس کامل یقین کے ساتھ ابھی ہم پر نگاہ پڑے گی، ابھی ہم پر توجہ ہوگی۔ اور مشائخ کا بھی یہ حال تھا، ایسے ٹوٹے ہوئے دلوں والوں کو انتہائی محبت سے نوازنا، اور ذکر ہونا محفلوں میں کہ یہ بندہ زیادہ ترقی پہ جا رہا ہے، یہ بندہ زیادہ اچھا ہے۔ وہ پیسے کے اعتبار سے نہیں بتلاتے تھے، یہ دیکھو لاکھ روپیہ یہ چنگا ہے، وہ فرماتے سن یہ اس بندے کے کلیجے میں حضور کا درد ہے، دین کی محبت ہے، سرکار پاک کے طریقے سے محبت ہے، یہ درد ہوتے تھے۔ یہ تکلیفیں بھی نہیں ہوں گی، ختم ہو جائیں گی آپ کو، اگر آپ پھر بھی یاد کریں گے اس وقت کو، انشاءاللہ یہ تو پکی بات، تڑپیں گے پھڑکیں گے پھر آپ کو۔ وہ جب کسی نعمت کی قدر میرے بچوں کبھی بھی اس کی موجودگی میں اس طرح نہیں ہو سکتی جب تک وہ نعمت زائل نہ ہو جائے۔ میرے کلیجے کے ٹکڑوں، آنکھ میں آپ کے تنکا چپ جائے نا، آپ کو سکون نہیں آئے گا، کان میں درد ہو، داڑھ میں درد ہو، ویسے داڑھیں ٹھیک ہیں، آپ کبھی نہیں کہو گے اللہ پاک تیرا شکر ہے۔ جدوں داڑھ کا درد ہوئے گا، دو راتاں تو جگا کے داڑھ کا درد رکھے، تیسرے میں آپ کوئی غم کی تلاش کریں گے، تویز لیں گے، کسی سے غم کرائیں گے، کسی سے کوئی کیپسول لے لیں گے، کسی ڈاکٹر کے پاس جا کر انجیکشن، میری جی داڑھ میں درد ہے جی، 2 دن اوپر ستا ہے۔ داڑھ موجود تھی تب تو آپ جس طرح ڈاکٹر کے پاس اہتمام کے لیے گئے یا دم والے کے لیے گئے، اس اہتمام سے کبھی اللہ کے گھر میں شکر کے لیے گئے نہیں۔ اس وقت نعمت تھی، نعمت، نظر کمزور ہو جائے آنکھ کی قدر ہوگی، بندہ بہرا ہو جائے کان کی قدر ہوگی۔ خدا کی قسم کا اگر میں کہتا ہوں، صحابی روتے رہتے تھے سرکار کے وصال پر۔ حضرت ابوبکر صدیق کو کسی نے مسکراتے ہوئے آپ کے وصال کے بعد نہیں دیکھا، اور آپ سانس لیتے تھے تو اندر سے جلے ہوئے کباب کی خوشبو آتی تھی۔ حضور پاک کے ہجر میں اتنا روتے تھے۔ مائی صاحبہ سلام اللہ علیہا پورے نظر لگتے جگر 6 مہینے کے بعد وصال فرما گئے، 6 مہینے کے بعد۔ آپ کی عمر مبارک 22 سال کی، کسی روایت میں 21 سال ہے، اللہ و رسول و عالم۔ آپ اتنی روئیں، آپ وصال فرما گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق مسکرائے تک نہ، روتے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ منورہ شریف سے دوسری طرح رو، آپ رو کر کہتے مجھے کیسے کہوں اشہد ان محمد رسول اللہ، ایسے روتے۔ یہ حسنین کریمین کی موجودگی میں آئے، اذان نہیں پڑھتے تھے، اذان نہیں پڑھتے تھے۔ پھر شہزادوں نے کہا
پہلے صحابہ پاک نے کہا، انہوں نے نہیں مانا. یہ حضرت بلال کے دل میں اہل بیت کی محبت ہے. یہ بھی نکتہ سنو. صحابہ پاک نے کہا اذان پڑھو، انہوں نے کہا میں نہیں پڑھتا، میرا کلیجہ پھٹ جائے گا، نہیں پڑھتا میں. پھر صحابہ پاک نے حسنین سے کہا، حسنین کریمین آئے، انہوں نے کہا ہم آپ سے کہتے ہیں اذان پڑھو، تو پھر چیخ ماری. کہا میں آپ کی کیسے بات رد کروں. پھر آپ نے اذان پڑھی، بس اذان پڑھی، وہ مدینہ المنورہ میں جیسے شور اٹھاؤ دعائیاں پڑ گئی. وہ وقت یاد کرتے تھے، وہ اپنے آقا کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا یاد کرتے تھے، اور ان کے کلیجوں میں ایمان راسخ ہو چکا تھا. اور ہمارے اندر وہ بات کہاں ہے؟ اللہ پاک ان کے صدقے ہمارے اندر درد پیدا کرے، اللہ پاک ہمارے اندر نور پیدا فرمائے. ہم تکبر اور غرور کا پتلا بننے کے بجائے عجز و انکساری کا پیکر بن جائے. ہماری روش اچھی ہو، ہماری چال اچھی ہو. بالکل تو پاک صاحب ہم نہیں ہو سکتے، یقیناً ہم خطا کے پتلے ہیں، مگر جتنا ہو سکے آپ اچھے ہو جائیں، اصلاح فرمائیں اور درست ہو جائیں، ایک دوسرے سے محبت کریں. اس دنیا نے اتھے ہی رہ جانا ہے. چلو یہ ضرورت کے لیے ہوتا ہے، یہ حال بنا ہوا ہے، یہ پنکھے چل رہے ہیں. کون ہے اس پنکھے کو قبر میں لے جائے؟ کون ہے اس کیمرے کو سٹینڈ کو قبر میں لے جائے؟ کون ہے اس چرپائی کو اس تکیے کو قبر میں لے جائے؟ کوئی لے کر گیا ہے پہلے تو ہم لے جائیں. یہ ضرورت کی چیزیں ہیں بیٹا. چرپائی، یہ دری، یہ کیمرہ، یہ ضرورت کی. اسے ضرورتاً استعمال کرو میرے بچے. دل اپنا اللہ پاک کی ہتھیلی میں رہنے دو، اللہ کے قبضے میں رہنے دو، اللہ پاک کے ہاتھ میں رہنے دو. اپنے دل پر قبضہ اللہ پاک کا رکھو، انشاءاللہ پھر فائدہ ہوگا. اللہ پاک ہم پر رحمت فرمائے. کوئی نعت شریف سناؤ یا بشارت. کسی نے دی خدمت کرنی ہے وہ سنگیاں نو پیسے پڑھا دیا، وہ اگے کر دے.
ایک مرتبہ سورہ فاتحہ شریف، 3 مرتبہ کل شریف دل میں پڑھ رہے سارے. اپنے گناہوں سے معافی اور اپنی خطاؤں اور غلطیوں پر کوتاہیوں پر ندامت، اور اللہ پاک سے اپنے لیے خیر کا سوال، اپنی حاجتوں کو، جو بھی آپ کی تمنائیں حاجتیں وہ دل میں رکھیں. اور فاتحہ شریف ہم پڑھتے ہیں سارے، اپنی حاجتیں دل میں رکھیں. اس کے بعد میں تو اٹھ کے چلا جاؤں گا، پیچھے حال میں بیٹھ جاؤں گا. ان دوستوں نے ملنا ہو تسلی سے، سکون سے ہاتھ ملانے کے لیے حاضری. انشاءاللہ میں بیٹھا ہوں گا، آپ سے ہاتھ ملاؤں. بس یہ درخواست ہے، جس کام جو کوئی کسی کو تکلیف ہے وہ ابھی دل میں لائے، مجھ سے نہ بعد میں کوئی. یہ روٹین بنا لیں، ابھی دل میں رکھ لیں. اپنے حالات کی پریشانی، قرض داری میں دوست مبتلا ہیں، جن کی اولاد کوئی نہیں ہے، اولاد ہے اچھی نہیں، مقدار نہیں، اور اگر
روزی کا مسئلہ ہے، دقت ہے، پریشانی ہے، بیماری ہے، اس میں شفا کا سوال ہے، وہ ابھی آپ نے رکھنا ہے۔ باہر جب میں بیٹھوں گا صرف ہاتھ ملانا ہے، ابھی دعا آپ دل میں رکھ لیں، پھر عرض کر رہا ہوں۔ آپ اگر باہر بات دہرائیں گے تو وہ بد اخلاقی کے رہے گی، اگر میں آپ کو ڈانٹ دوں ڈپٹ دوں وہ اچھا نہیں ہے۔ تو آپ ابھی دل میں رکھیں، جو بھائی جس کے دل میں جو تمنا ہے، نوکری نہیں ہے، روزی میں قلت ہے، اللہ پاک سے ہم سوال کرنے لگے ہیں نا، تو جو بھی آپ مانگ سکتے ہیں مانگیں، اور ساتھ یہ بھی نیت رکھیں کہ یا اللہ دنیا کی نعمتوں کے ساتھ ہمیں آخرت کی نعمتیں عطا فرما، اور دنیا کی جو نعمتیں تو بنا رکھی ہیں ساتھ ساتھ یا اللہ پاک کو ہمیں اپنی ذات کی کامل معرفت اور کامل محبت نصیب فرما۔ دعا کرنے کے آخر میں فاتحہ شریف سارے پڑھ لیں۔